سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے پہلے مقرر شہر میں آپ جانتے ہیں ان کی کئی کتابیں کچھ صدر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی، ان کے وقت میں اضافہ ہوا، ان کے منصب میں اضافہ ہوا، اور وہ مختلف اخباروں میں رسائل میں جس طرح سے عصری معاملات کو اپنے کالموں کا موضوع بناتے ہیں، اسی طرح وہ کتابوں پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور پرمغز گفتگو کرتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں مولانا خالد محمود قیصر سے، ڈاکٹر صاحب سے تشریف لائیں، اظہار خیال کریں۔ خالد محمود قیصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والحمد للہ رب العالمین۔ صاحب صدق کی اجازت سے کچھ باتیں سحر یاب شعری مجموعہ کے لیے، اس کو اشاعت کا جو اہتمام کیا گیا ہے وہ کراچی کی مشہور بلکہ پاکستان کی مشہور تنظیم نیازمندان کراچی کے روح رواں انہوں نے خیاط صاحب نے کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب سامنے آئی ہے، اور امید ہے کہ وہ ایک جلد ہی اپنا اعتبار قائم کرے گی۔ میرے آج کی اس تحریر کا عنوان ہے کہ سحریاب اردو شاعری میں ایک خوشگوار اضافہ۔ اکابرین ادب کا خیال ہے کہ شاعری ایک پیچیدہ تخلیقی عمل ہے، اس کے لیے خون جگر اور عصری ریاضت درکار ہوتی ہے۔ ریاضت بھی ایک مشکل اور وسیع عمل کا نام ہے۔ ایک شاعر کا کام صرف قافیے کی تلاش اور استحکام ردیف ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک فکر و فن، خیالات کی وسعت اور ہم آفاقی وسعتوں سے آگے نکل کر سوچنے کا نام ہے۔ شاعر کے خیالات طبع کے موضوع ہونے کے تابع ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس میں خیالات کے ساتھ رموز و محاسن شعری کو تقدیم حاصل ہے۔ صرف طبیعت کا موضوع ہونا ہی کافی نہیں ہے، فن شاعری سے آگاہی بھی لازمی ہے۔ عصر موجود کی شاعرہ شائستہ سحر درج بالا معیار پر پورا اترتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ شعر کہنے کا سلیقہ جانتی ہیں۔ شہزاد نیر صاحب نے ایک مضمون لکھا جو اس کتاب میں شامل ہے۔ کوٹ کے اس مجموعہ کلام میں بہت سی غزلیں چھوٹی بحروں میں ہیں۔ ایسی غزلوں میں برجستگی اور بے ساختہ فن متاثر کن ہے۔ مختصر بحر کی غزلوں میں ان کے فن کا رجاؤ اتنی ہے۔ شائستہ کے کلام میں احساس کی شدت، فکر و فن کی تیز لو، روایت اور جدیدیت کا احترام، تہذیبی اقدار کی پاسداری اور سب سے اہم فکر و فن کی جولانی اور قدرتی جذبات کے اظہار کا عنصر نمایاں ہے۔ چھوٹی بحر میں جامع اظہار ان کی شناخت بنتی جا رہی ہے۔ یہی چھوٹی بحر ان کی شاعری کی دلکشی اور دل نشینی ہے۔ سحریاب کی شاعرہ اپنے درون ذات کے مخفی جذبات کا سرعام اظہار کرنا چاہتی ہیں اور اپنے خیالات کو ادبی افق پر ایک شناخت بنانا چاہتی ہیں۔ ان کا ایک شعر کہ کون سمجھے گا خاموشی کی زبان، کون سمجھے گا خاموشی کی زبان، بات کرنی ہے تو آوازہ لگا۔ شائستہ سحر اپنی دنیا کو بھی آباد رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پوری توجہ اپنے گھر بار کے اور بچوں عذاب پاری پر بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ باندھ کر پلو سے رکھا ہے اسے، باندھ کر پلو سے رکھا ہے اسے، کون کہتا ہے کہ گھر یاد نہیں۔ تہذیبی رواداری، عصری رویوں کی پاسداری ان کا نصب العین ہے۔ وہ متانت اور سنجیدگی کا دامن یوں تھامے نظر آتی ہیں کہ اس صورتحال میں وہ ناصح بھی نظر آتی۔ ہو سکتا ہے سجھا دے تجھے راہ عقل کی، ہو سکتا ہے سجھا دے تجھے راہ عقل کی، آواز دھیمی رکھ ذرا بچے کی بات سن، آواز دھیمی رکھ بچے کی بات سن۔ عصری رویوں کے بے تنائی، نفس نفسی اور لفظی نیزہ بازیوں کو ایسے انداز میں اشعار میں سمویا ہے کہ سحر یہ پھول بھی جسموں کو چھید کرتے ہیں، سحر یہ پھول بھی جسموں کو چھید کرتے ہیں، مگر چمن میں کہیں پرسشے گلاب نہیں۔ جدید خیالات کا اظہار اس طرح سے کیا ہے کہ کسی دیگر جدید شاعر کے خیالات سے مطابقت کو رکھتے ہیں مگر بصورت تقلید نہیں۔ سلیم احمد کے اپنے تجربات، مشاہدات اور زمینی حقائق کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غنیم وقت کے حملے کا مجھ کو خوف رہتا ہے، میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں۔ اسی ضمن میں پروفیسر شائستہ سحر کا ایک ان کے افکار ملاحظہ فرمائیں کہ سڑک بناتی ہوں کاغذ پہ آڑی ٹیڑھی سی، سڑک بناتی ہوں کاغذ پہ آڑی ٹیڑھی سی، پھر اس پہ حادثوں پہ حادثے بناتی ہوں۔
تو ایک یہ تسلسل ہے اسی انداز کا. آپ کے کلام میں تغزل کا انداز بھی انفرادی ہے. خشک لمحات کی تمثیل نگاری کا انداز ملاحظہ کیجیے کہ سنا ہے جھیل سے گہری تمہاری آنکھیں ہیں, سنا ہے جھیل سی گہری تمہاری آنکھیں ہیں, سنا ہے رات کو نیلم پری اترتی ہے, سنا ہے رات کو نیلم پری اترتی ہے. احمد فراز کی غزل سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, کسی بحر میں ہے یہ بحر مقدس مسمن مخفون محسوس میں ہے, جبکہ شائستہ سحر کی غزل بھی اسی بحر میں ہے. پیرائے اظہار ذاتی ہے اور بغیر کسی تخلیق کے ہے, جو کہ قابل ستائش ہے. اپنے جہد مسلسل امور خانہ کی ذمہ داری میں مگن سنجیدہ اور باشعور شاعرہ اپنی زندگی میں توازن رکھے ہوئے ہیں. شعری ریاضت کو اس منزل پر بے ساختہ پکار اٹھتی ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہے کرتاس قلم اور کتاب, میرے ہاتھوں میں ہے کرتاس قلم اور کتاب, میرے ہاتھوں سے کہاں بوئے ہنا آئے گی, میرے ہاتھوں میں ہے کرتاس قلم اور کتاب, میرے ہاتھوں سے کہاں بوئے ہنا آئے گی. برصغیر کی اردو شاعری میں خانقاہی آمیزش ریختہ و ریختی اہم گوئی سادہ گوئی زبان کی اصلاح ناسخ کرن حالی و حسرت کی سنواری ہوئی زبان سادگی اور شگفتگی کو ایک اہم مقام پر لے آئی ہے. یہ مثال یوں صادق آتی ہے کہ عرب کی شاعری میں صحراؤں کے سفر کی تمثیل نگاری, باد سموم محمل و لیلا کا ذکر, عجم و ایران کی شاعری میں دریا گل بلبل شراب اور عیش و نشاط, نیم وا دروازے اور نیم وا دروازوں سے چھانکتی ہوئی مقبول آنکھیں, مغرب کی شاعری میں پہاڑ دریا برف ہواؤں کے طوفان کنجی اور سنہری بالوں والی محبوبہ کا ذکر خوش خرام ملتا ہے. اسی طرح پاک و ہند کی شاعری میں محبوب کا ذکر سوز و گداز ہجر و وصال, محبوب کے انتظار میں قلب بصورت نشاط انگیزی, اخلاقی باتیں, تہذیبی رویے, آشوب, وطن سے محبت, اودھ اور بنارس کے صبح و شام کا ذکر, پربتوں کی شہزادیوں کا ذکر, کشمیر کی بلند بالا چوٹیوں ماں سرخ کا ذکر و دیگر مطلب و مضامین ملتے ہیں. جب ہم سحریات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی عربی افق پر ایک ایسا شعری مجموعہ ملتا ہے جس میں سادگی بھی ہے, رنگینی بھی ہے, عصری رویے بھی ہیں اور درج بالا شعری سرمایہ بھی. شائستہ سحر کی شاعری میں عصر رواں میں ایک ایسے سنگ میل کا درجہ اختیار کر گئی ہے جسے ناقدین ادب ایک خوشگوار اضافہ ضرور قرار دیں گے. آپ کو 5ویں شعری مجموعے کی اشاعت مبارک. مختصر اور جامع اظہار خیال رانا خالد محمود قیصر کا. انہوں نے بتایا کہ نیاز بندہ نے کراچی کے پلیٹ فارم سے شائع ہونے والا یہ ایک اچھا شعری مجموعہ ہے, اور شائستہ سحر نہ صرف یہ کہ شعر کہنے کا سلیقہ جانتی ہیں بلکہ ان کے یہاں شدت احساس, روایت اور جدت کا امتیاز بدرجات موجود ہے. اور رانا خالد محمود قیصر نے ان کی چھوٹی بہر کی غزلوں کی اہلیت کو سراہا, اور یہ بات درست بھی ہے اس لیے کہ جو شعراء روایتی اور پرانے شعراء ہیں, بڑے علماء فضلہ جو جانتے ہیں یہ شعر و ادب کو, ان کا یہ کہنا ہے کہ شاعر کی کسی کا جملہ ہے, یہ میرا نہیں ہے, کہ شاعر کی اہلیت چھوٹی بہر کی غزلوں میں ہی کھلتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ جانیے ہم دیکھتے ہیں کہ شائستہ سحر کی شاعری اس معیار پر پوری اترتی ہے کہ انہوں نے بہت خوبصورت اشعار نکالے ہیں چھوٹی بہر کی غزلوں میں.